اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب بات پہنچی تھی تین اہم باتوں کی طرف، تین اہم نقطے قابل توجہ باتیں یہاں ذکر کر رہے تھے. پہلا نقطہ گزر چکا ہے جس میں انفال میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، روایتوں میں کس طریقے کے اموال کو انفال میں شامل کیا گیا ہے اور حکم انفال کو کس طریقے سے اس کے حکم کو اور اس کے مفہوم کو کس طریقے سے توسعہ دیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. آج جو ہے دوسری قابل توجہ اور اہم بات وہ یہ ہے کہ ممکن تصور شبہ کی آئے فوق برابر ان کے غنائم جنگی نیز شامل شبد با آئے چہلو یکم ہمیں سورے کی می پوجت تنہا یک پنجم غنائم ان سے آنہا متعلق بخدا و پیمبر و سائر مساری بس منافات دارد. مولانا ایک سوال کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ایک تصور جو انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلی آیت ہے یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں جو آپ کو بتایا گیا، ٹھیک ہے، اس انفال میں غنائم جنگی بھی شامل ہے جیسا کہ کل بتایا تھا. ٹھیک ہے، اگر ہم انفال میں غنائم جنگی کو شامل کر لیتے ہیں، ٹھیک، تو پھر اسی سورہ کی 41 نمبر کی جو آیت ہے اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ غنائم جنگی میں سے صرف 5واں حصہ خدا اور رسول سے مخصوص ہے. تو کیا یہ پہلی آیت کا جو مفہوم ہے، پہلی آیت میں جو غنائم جنگی کو انفال کہا گیا اور 41 نمبر کی آیت میں جو غنائم جنگی میں سے 5ویں حصے کو اللہ اور رسول سے مخصوص کیا گیا، یہ منافات نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے؟ پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ تمام غنائم جنگی پہ حق اللہ اور رسول کا ہے، 41ویں آیت کہہ رہی کہ نا ایک پنجم حصہ ہے. ایک ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آیت میں سب کا سب اللہ اور رسول کا کہا جا رہا ہے، دوسری آیت میں ایک پنجم کہا جا رہا ہے. سوال ہے کہ نہیں مولانا؟ سورہ انفال کی پہلی آیت اور 41ویں آیت، ان دونوں آیتوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو دیکھیں گے کہ پہلی آیت کا دائرہ وسیع ہے، اس میں غنائم جنگی بھی شامل ہے، اور غنائم جنگی کیا ہے؟ مخصوص ہے اللہ اور رسول سے. پھر 41ویں آیت جب آپ دیکھیں گے تو 41ویں آیت یہ کہتی ہے کہ غنائم جنگی میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول سے مخصوص ہے. تو کیا مانی بھائی؟ سب کا سب اللہ اور رسول سے مخصوص ہے یا 5واں حصہ؟ یہ دو طریقے کی باتیں، دو متضاد اور دو مختلف باتیں قابل جمع کیسے ہیں؟ ٹھیک، سوال ہوا ذہن میں، صحیح طریقے سے اترا؟ اس کا جواب نہیں. ٹھیک، دیکھیں پہلی آیت کے مطابق جتنے بھی غنائم جنگی ہیں وہ سب اللہ اور رسول سے مخصوص ہے، اس میں سپاہیوں کا کوئی حصہ نہیں، ان کی مرضی دے یا نہ دے. 41ویں آیت کے لیے کہ نا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور باقی 4 حصے کیا ہے مولانا؟ سپاہیوں یا دوسرے اور مصارف پہ وہاں خرچ ہو. پھر کیا کرے گا؟ غنائم جنگی ہاتھ آ گیا ہے، اب یہ دے دیا جائے اللہ اور رسول کو، کہیں اور یہ استعمال نہیں ہوگا، یا نہ 5واں حصہ دیا جائے گا اللہ اور رسول کو اور 4 حصے کے جو دوسرے مصارف ہے وہاں خرچ ہوں گے. کیا ہو؟ ایک ہی تو ہو سکتا ہے، دونوں تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ دو متضاد اور آپس میں منافات رکھنے والی باتیں دو آیتوں میں کیسے کی گئی ہیں؟ ٹھیک، یہ ہمارا ذہن سوال پوچھ رہا ہے، ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں.
ممکن ہے تصور شود، ممکن ہے کہ کوئی یہ تصور کرے، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آئے فوق، آئے فوق یعنی پہلی آیت اوپر جو آیت گزری ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ جو آیت ہے بنابر ان کے غنائم جنگی رانیس شامل شود، اس بنا پر کہ غنائم جنگی کو بھی یہ آیت شامل ہو، یعنی غنائم جنگی بھی انفال میں شامل ہے اور انفال اللہ اور رسول سے مخصوص ہے۔ تو پھر با آئے چہلو یک میں ہمیں سورت، اسی سورہ کی جو 41 نمبر کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے تنہا یک پنجم غنائم، کہ غنائم میں سے صرف پانچواں حصہ یعنی خمس متعلق پہ خدا و پیغمبر وسائر مصارف خدا اور پیغمبر سے اور دوسرے مصارف سے مخصوص ہے۔ منافات دارت ان دونوں آیتوں کے بیان میں کیا ہے مولانا؟ تضاد ہے، ان دونوں باتوں میں منافات ہے۔ زیرا مفہوم آن انس کے چہار پنجم باقی ماندے بے جنگ جویان متعلق ہے، کیونکہ 41ویں آیت کے اعتبار سے اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ پانچواں حصہ اللہ اور رسول سے مخصوص ہے، باقی چار حصے سپاہیان اسلام سے متعلق ہیں۔ پہلی آیت تو کہہ رہی تھی کہ سب کا سب اللہ اور رسول کا ہے، سپاہیوں کا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ نہ صرف پانچواں حصہ اللہ رسول کا اور چار حصہ سپاہیوں کا ہے۔ یہ دو متضاد باتیں، دو مختلف اور الگ الگ باتیں دو آیتوں میں کیوں کی گئی ہے؟ دونوں آیتوں میں اختلاف، تضاد اور منافات ہے یا نہیں ہے، یہ سوال۔ اب جواب اس کا بلے با توجہ بیان سے دربالا گفتے شد، روشن بھی شود کی غنائم جنگی در اصل ہمیں متعلق به خدا و پیامبر است و این یک نوع بخشش و تفضل می باشد که چهار پنجم آن را در اختیار جنگجویان می‌گذارند و به تعبیر دیگر حکومت اسلامی چهار پنجم حق خود را از غنائم منقول در مورد مجاهدین مصرف می‌کند و به این ترتیب هیچ گونه منافاتی باقی نہیں مانا۔ مولانا آپ کو تصور تھا جو سوال ذہن میں پیدا ہو رہا تھا، جو منافات ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی، اس کا جواب کہ منافات نہیں ہے۔ منافات کیوں نہیں ہے؟ منافات اس لیے نہیں ہے کہ اصل میں اور حقیقت میں غنائم جنگی پر اللہ اور رسول کا ہی حق ہے۔ پہلی آیت میں کیا ہے؟ صرف اللہ اور رسول کے حق کو، اصلی حق کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر دوسری والی آیت میں اللہ اور رسول کا حق ہے لیکن ان کی بخشش اور ان کے تفضل کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہے تو انہیں کا، لیکن یہ ایک ہی پنجم لیں گے اور چار سپاہیوں کو ان کا فضل ہے۔ منافات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمام غنائم جنگی اللہ اور رسول سے ہی مخصوص ہیں۔ ابھی جو چار حصے سپاہیوں کو دیے جا رہے ہیں بنابر حق نہیں دیا جا رہا ہے، بنابر تفضل دیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت میں حق کی بات کی گئی ہے، دوسری آیت میں فضل کی بات کی گئی ہے۔ کوئی منافات ہے منافع؟ بھلے بات توجہ بیان سے دربارہ گفتے شد، لیکن اوپر جو کچھ بیان کیا گیا جب آپ اس میں دقت کریں گے، توجہ فرمائیں گے تو روشن بھی شبد، تو آپ کے لیے یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو جائے گی کہ غنائم جنگی در اصل کہ جو جنگی غنائم ہے وہ حقیقت میں سارے کے سارے متعلق بے خدا و پیغمبر ہے۔ میدان جنگ سے جو بھی غنیمت سپاہیان اسلام کے ہاتھ لگتی ہے اس پر اصلی اور حقیقی حق اللہ اور رسول کا ہے۔ اور جانیے
ایک پنجم کی بات کی جا رہی ہے اور 4 حصے سپاہیوں کو دیا جا رہا ہے ان یک نو بخشش و تفضل میں باشد. یہ ایک طریقے کی بخشش ہے، ایک طریقے کا مولانا فضل ہے کہ 4 پنج میں ان در اختیار جنگ تو جان میں گزارا ہے کہ 5 میں سے 4 حصہ سپاہیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، ان کو دیا جا رہا ہے. یا دوسرے لفظوں میں بتعبیر دیگر، دوسری تعبیر اور دوسرے لفظوں میں حکومت اسلامی کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ وہ 4 پنجم یعنی 5/4 وہ اپنے حق کو جو غنائم منقول میں سے ہیں وہ سپاہیوں کے اوپر خرچ کریں. لہذا ان دونوں آیتوں میں کسی طریقے کا کوئی تضاد، کسی طریقے کی منافات نہیں ہے. سمجھ رہے مولانا؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو تم اس میں اختلاف کثیر دیکھتے، لیکن یہ خدا ہے واحد کا کلام ہے، اس میں آپ کو متضاد اور مختلف باتیں والی باتیں نہیں ملیں گی. در اینجا نیز روشن می شود که آیه خمس آنچنان که بعضی از مفسران پنداشته‌اند آیه انفال را نسخ نمی کند. مولانا یہاں سے ایک بات اور روشن ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو 41 نمبر کی آیت ہے جس میں خمس کا ذکر ہوا ہے، بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ اس سورہ کی 41 نمبر کی آیت پہلی آیت کے لیے ناسخ ہے. پہلے حکم اللہ کا آیا کہ جو بھی میدان جنگ سے حاصل ہوگا وہ میرا اور میرے رسول کا حق ہوگا. پھر اللہ نے دوسرا حکم بھیجا کہ نہ جو بھی میدان جنگ سے مال غنیمت سپاہیوں کو دستیاب ہوگا اس میں 5واں حصہ میرا اور میرے رسول کا اور 4 حصہ. تو اب جب دوسرا حکم آ گیا تو پہلا والا حکم کیا ہوگا مولانا؟ ختم ہو جائے گا. یعنی بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان 2 آیتوں میں 2 الگ الگ حکم بیان کیا گیا ہے. پہلی آیت میں یہ پہلا حکم آیا، پھر اللہ نے دوسری آیتیں بھیج کر کے دوسرا حکم. تو یہ جو دوسرا حکم ہے خمس والا، یہ خمس والی آیت حکم انفال کے لیے کیا ہے مولانا؟ ناسخ ہے. اور پہلی والی آیت کا حکم منسوخ ہے. ناسخ منسوخ جانتے ہیں؟ ناسخ بعد میں آتی ہے، بعد کا حکم، منسوخ جو پہلے حکم ہو. یعنی پہلے اللہ نے ایک حکم دیا ہو، جیسے فرض کر لیں ظہور اسلام کے بعد اللہ نے کیا ہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، پھر اللہ نے دوسرا حکم دیا کہ نہیں اب بیت المقدس سے اپنا رخ کعبے کی سمت پھیر لو. تو اب یہ جو دوسرا والا آیا ہے حکم کہ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، تو یہ دوسرا والا حکم ناسخ ہے. اس دوسرے حکم کی وجہ سے پہلا والا حکم کیا ہو جائے گا مولانا؟ ختم ہو جائے گا. تو بیت المقدس والی آیت منسوخ اور خانہ کعبہ والی آیت ناسخ. بالکل وہی کیفیت ہے. بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ یہ 2 الگ الگ حکم ہیں. پہلی والی آیت میں جس میں انفال کا حکم ہے کہ جو اللہ اور رسول سے مخصوص تھا، ٹھیک، اس کے بعد اللہ نے 41 نمبر کی آیت بھیجی اور اس میں دوسرا حکم کہ انفال پہ سارا حق اللہ اور رسول کا نہیں ہے، بس 5 حصے میں سے ایک ہی حق ان سے مخصوص ہے، باقی 4 حصوں میں سپاہیان اسلام حصے دار ہیں. تو اس دوسری والے حکم سے، دوسری والی آیت سے پہلی والی آیت کا حکم کیا ہو گیا مولانا؟ منسوخ ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ
دو الگ الگ حکم ہے ہی نہیں، دونوں میں حکم ایک ہی ہے، ایک میں اجمال بیان کیا گیا، ایک میں تفصیل بیان کی گئی ہے، ایک میں اصل جس کا حق ہے اس کو بیان کیا گیا، دوسرے میں حق کے ساتھ ساتھ صاحبان حق کے فضل کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹکراؤ اس میں نہیں، ٹکراؤ ہوتا تو ناسخ و منسوخ کی بات ہوتی، پھر بحث کی جاتی، لیکن یہاں تو مولانا پہلی والی آیت میں انفال پہ غنائم جنگی پر حق مسلم کس کا ہے یہ بیان کیا گیا، اور پھر 41 نمبر کی آیت میں ان حق کے مسلم رکھنے والوں کے فضل کو بیان کیا کہ میں چلو ہم جو ہے ایک ہی حصے پہ اکتفا کرتے ہیں، چار حصہ ہم بخشش کرتے ہیں، فضل کرتے ہیں سپاہیان اسلام پر، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے جافشانی کی ہے، جان کو خطرے میں ڈالا ہے، ان کی ضروریات ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسا کہ بعض مفسرین نے یہ تصور کیا ہے کہ 41 نمبر والی آیت پہلے والی آیت کے حکم کو نسخ کرنے والی ہے، یہ نسخ والی بات صحیح، مولانا نسخ والی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر جو بقوت خود باقی ہستن، بلکہ دونوں آیتوں کا حکم اپنی جگہ پر باقی ہے، مسلم ہے، ٹھیک، یہ دوسرا نقطہ تھا۔ اب یہ تیسری اور آخری قابل توجہ بات، ہمن گونے کے درشان نزول خواندن درمیان بعضی از مسلمانان مشاجره در مورد غنایم جنگی واقع شد و برای قطع این مشاجره نخست ریشه آن که مسئله غنیمت بود زده شد و به طور دربست در اختیار پیامبر قرار گرفت، سپس دستور اصلاح میان مسلمانان و افرادی که با هم مشاجره کردن به دیگران داد۔ مولانا جیسا کہ ہم سب نے شان نزول میں پڑھا کہ غنائم جنگی کو لے کر کے کچھ مسلمانوں میں لفظی جنگ ہوئی ہے نا، کچھ کہا سنی ہوئی، کچھ بحث و تکرار ہوئی، ایک جنگ واقع ہوئی، اور اللہ نے اس اختلاف کو، اس بحث و تکرار کو، اس دشمنی کو پہلے ختم کیا، کیونکہ اختلاف غنائم جنگی کو لے کر کے تھا، اس لیے اللہ نے پہلے کیا ہے بنیادی چیز جو اختلاف کی جڑ تھی، پہلے جڑ کو ہی ختم کیا، تب پہلے غنائم جنگی کو ہی کیا ہے بیان کر دو کہ یہ کس کا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے اسی لیے لڑ رہے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے گا کہ نہ بھائی یہ تو اللہ اور رسول کا، تو دوسرے کے مال کے لیے یہ کیوں لڑ رہے ہیں، یہ ابھی اپنا سمجھ رہے ہیں اسی لیے لڑ رہے ہیں، جوان سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ہے، ہم جنگ میں میدان میں گئے تھے اس لیے، بوڑھے اس لیے کہ ہم دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے، ہمارا حق اسی لیے لڑ رہے ہیں، ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ غنائم جنگی پہ حق کس کا ہے، یہ لوگ غنائم جنگی کو اپنا حق سمجھ رہے ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں، لہذا قرآن نے پہلے جو اختلاف کی بنیاد اور اختلاف کی جڑ تھا، ٹھیک، پہلے اس پہ انگلی رکھا، پہلے اس مسئلے کو واضح کیا اور روشن کیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ اور رسول سے مخصوص ہے، سارا غنائم جنگی پیغمبر کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ان کے جو اختلاف ہوئے تھے، جو دشمنی ہوئی تھی، اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کو ختم کرو، اگر تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ تمہارا حق نہیں ہے، تو اب جو تم آپس میں لڑے ہو، جو تمہاری دشمنیاں ہوئی ہیں، اب اس دشمنی کو ٹھیک، اس لیے اصلاح کی بات کی گئی کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، ہم گونے کی در شان نزول خواندین، جیسا کہ ہم نے شان نزول میں پڑھا کہ درمیان بعضی از مسلمانان، تو کچھ مسلمانوں کے درمیان مشاجرے در مورد غنائم جنگی واقع شد، غنائم جنگی کے سلسلے میں ایک مشاجرہ، ایک لفظی بحث و تکرار ہوئی، و برائے قطع این مشاجرہ، اور اس
بحث و تکرار، اس اختلاف کو کاٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نخست سب سے پہلے اللہ نے ریشہ ان، جو اس بنیاد، جو اس اختلاف کی، اس مشاجرے کی جو جڑ تھی کہ مسئلہ غنیمت وہ، جو غنیمت کا مسئلہ تھا، زد شد، پہلے اس کی بنیاد کاٹی گئی، پہلے اس کی جڑ کاٹی گئی اختلاف کی، وہ بطور دربست، اور پھر پوری طریقے سے در اختیار پیغمبر قرار گرفت، تمام غنائم جنگی کو پیغمبر کے حوالے کر دیا گیا، پیغمبر کو اس کا مالک بتایا گیا اور ان کے اختیار میں دے دیا گیا، سپس دستور اصلاح میان مسلمانان و افرادی کے باہم مشاہدے کردن، اور پھر اختلاف کی بنیاد کو کاٹنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان یا ان لوگوں کے درمیان کہ جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا، ان کے درمیان اصلاح کا حکم دیا گیا، صلح و آشتی کا حکم دیا گیا، ٹھیک، اصولا اصلاح ذات البین و ایجاد تفاہم و سدودن کدورتها و دشمنی ہا و تبدیل آن به صمیمیت و دوستی، یکی از مهمترین برنامه های اسلامیہ، اس کے لیے بنیادی طور پر جو اصلاح ذات البین ہے، آپسی تفاہم، قدورتوں کو، دشمنیوں کو، حسادتوں کو ختم کرنا، دشمنیوں کو دوستی میں بدلنا، یہ اسلامی دستورات اور نظام الاوقات کے بہترین دستورات اور نظام الاوقات میں سے ہے، یعنی اسلام نے اس مسئلے کو، اس عنوان اور موضوع کو حد درجہ اہمیت دی ہے۔ اصلاح ذات البین اسلام کا بہت بڑا دستور ہے، بہت بڑا حکم ہے، اسلام نے اس موضوع کی طرف خصوصی توجہ دی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ روایات وغیرہ جو ہے ذکر کریں، تو روایات کے ذریعے سے آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، یا آپ خود آیت سے بھی لگا سکتے ہیں اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ، جو آخر میں کہا گیا ہے ان کنتم مومنین، صاحب ایمان ہوں تو دشمنی کو دوستی میں بدلو، آپسی رنجشوں کو ختم کرو، اس کو مٹاؤ، یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی۔ چلیں باقی مسائل انشاءاللہ